الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بالکل بھی مس نہ کریں، آج کی ویڈیو بہت ہی دھواں دھار ویڈیو ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ دوستو مفتی طارق مسعود صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کے بیانات میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ شادیاں کرو، اور بہت ہنس کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں شادی کی۔ دوستو پہلے تو آپ لوگ مرد حضرات سن لیں کہ شادی کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ پر کہ آپ 4 شادیاں کریں۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اپنی ایک ہی بیوی پہ اکتفا کریں۔ یہ جو مفتی طارق صاحب مرد حضرات کو درس دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ شادیاں کرو، بیوہ سے کرو، طلاق شدہ سے، کنواری سے، بچے والی سے کرو، پر کرو، لیکن طارق مسعود صاحب اپنے بیانات سنانے والوں سے ان کے مالی حالات پر بھی پہلے نظر ڈال لیا کریں۔ آپ تو اپنے بیان میں بول کر چلے گئے، لیکن سامنے والا جس کے مالی حالات اچھے نہیں، وہ 2 وقت کی روٹی کھلانا اپنی بیوی بچوں کو بھاری پڑ رہا ہے، وہ ایک بیوی کے خرچے نہیں اٹھا پا رہا، آپ اس کو شادیوں کا بول رہے ہیں۔ طارق مسعود صاحب مرد حضرات سن لیں، جو آپ کو ایک بیوی ملی ہے نا، اور جو گزارا کر رہی ہے آپ کے ساتھ، آپ ایک بیوی کے ہی اچھے برے کے ضامن ہیں، یا ایک عورت کی ہی باتیں سن رہے ہیں۔ کل آپ ایک اور شادی کر لیں تاکہ آپ کو ایک نہیں 2 بیویاں سر عام آپ کی بے عزتی کر رہی ہوں کہ کیسا آدمی ہے، میرے بچوں کا تو پورا نہیں ہو رہا تھا، اپنی عیاشی کے لیے دوسری کر کے لے آیا۔ تو مفتی صاحب پہلے مرد حضرات فائنینشل طور پر حالات دیکھا کریں، پھر کسی بیوہ، طلاق اور کنواری لڑکیوں سے شادی کا مشورہ دیا کریں۔ اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کو غلط مشورہ دے کر کسی کی بیوی بچوں کی بددعائیں نہ لیا کریں۔ وہ بندہ شادی کر کے بولے گا کہ جناب مفتی صاحب نے کہا تھا شادی کرو، میں نے شادی کر لی۔ ایسی جاہل تو ہماری قوم ہے کہ جتنا بولیں گے، اور اپنے مطلب کی بات تو لوگ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں شادیوں کا جب درس دیا کریں تو یہ بھی بولا کریں کہ اگر اپنی عورتوں میں انصاف کر سکو، اپنے مالی حالات ایسے ہوں کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ مجھے تو طارق مسعود صاحب آپ بھی اپنی شادیوں سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے، بس کر رہے ہیں شادیاں۔ اب طارق مسعود صاحب کو شادیاں کرنے کا جنون ہے یا شوق ہے یا سوال سمجھ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے آپ لوگ دوستوں ان کے بیانات پر ذرا غور کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ جتنی شادیاں طارق مسعود صاحب کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا مفتی صاحب، پر مجھے لگتا ہے آپ شادیاں کر کے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو مشورہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بولتے ہیں کہ حوصلہ ہو تو کرنا، اور خوب ہنستے بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بیویوں سے پٹائی لگ رہی ہو۔ ایسا لگتا ہے آپ اپنی آپ بیتی بتا رہے ہوں۔ آپ دیکھیں نا تو طارق مسعود صاحب اپنے کسی بھی سسرال والوں کو عزت سے نہیں بلاتے، نہ اپنے ساس سسر وغیرہ کو۔ ایک طنز، ایک شکوہ، ایک پچھتاوا نظر آتا ہے طارق صاحب کی باتوں سے۔ جیسے کہ طارق صاحب بولتے ہیں اپنے بیان میں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ساسیں، یہ سالے، یعنی کہ ان لفظوں کو اتنا کھویچ کر بولتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتے طارق مسعود صاحب کی دل کھول کر کھنچائی کرتے ہوں گے کہ دیکھو مفتی صاحب کو میری بیٹی پر سوت لے آیا، یعنی طارق مسعود صاحب کی سب ساسوں اور سالوں کو یہی بات زہر لگتی ہوگی کہ ہماری بیٹی ہماری بہن پر سوت لا کر بٹھا دیتا ہے، اور دوسروں کو بھی، اچھے بھلے لوگوں کو بھی شادی کا مشورہ دیتا پھرتا ہے۔ خود طارق صاحب اپنے بیان میں بتایا کہ میں مسجد گیا، وہاں میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ شادیاں کرو، تو مجھے اس مسجد سے آنے سے روک دیا گیا، منع کر دیا کہ ان کو اب کبھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے، یعنی کہ آپ کو شیطانی فتنہ سمجھ کر مسجد سے روکا گیا۔ طارق محمود صاحب آپ کی بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں، شادیاں کرنا ایک سے زیادہ کوئی بری بات نہیں، لیکن سامنے والے کی حالت پر ایک نظر ڈال کر پھر شادیوں کا مشورہ دیا کریں۔ اس بیچارے نے پہلی شادی لوگوں سے قرضہ ادھار مانگ کر کی، اب آپ اس بیچارے کو بول رہے ہیں کہ دوسری کر لو۔ اور ایک بیان میں نے طارق مسعود صاحب کا سنا جس میں بڑے ہنس کر فرما رہے تھے کہ جناب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کبھی اس گھر میں تو کبھی اس گھر میں، آپ کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ تو طارق مسعود صاحب نے جواب دیا کہ جناب یہ دنیا تو عارضی ہے، یہاں پر کون سا اپنا گھر ہے، انسان کو تو ایک نہ ایک دن اوپر چلے جانا ہے، کوئی انسان کا کوئی گھر نہیں ہوتا دنیا میں، کیونکہ دنیا تو فانی ہے۔ چلیں آپ یہ مسافروں والی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان 4 بیویوں کا کیا جن سے آپ نے 18 بچے پیدا کروائے، اس میں طلاق شدہ کے بچے بھی شامل ہیں، اور کنواری طلاق شدہ خواتین جن سے آپ نے شادی کی، ان کا
پرسان حال کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو اپنی بیوی بچوں پر سلامت رکھے۔ لیکن مفتی صاحب موت تو برحق ہے نا، آپ خدا نخواستہ دنیا سے چل بسیں تو 4 بیویاں ایک ساتھ بیوہ، 18 بچے یتیم۔ ذرا آپ امیجن کریں مفتی صاحب، آپ اپنے بیان میں بول رہے ہیں کہ بیوہ طلاق شدہ عورتوں سے شادی کروں، آپ نے کر لی، آپ کیسے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، کیسے 4 بیویاں اور 18 بچوں کو منہ دے رہے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ یا وہ اللہ، آپ اچھے تھے، آپ نے اچھی نیت سے شادی کری، طلاق شدہ عورتوں سے، ان عورتوں کو نام، عزت، گھر سب دے دیا، ان کے بچوں کو سرپرستی دے دی، لیکن آپ نہ رہے تو کیا کوئی آپ کی ان 4 عورتوں سے نکاح کرے گا؟ ان بچوں کو کوئی سرپرستی دے گا؟ آپ نے ہی اپنے بیان میں بولا کہ طلاق شدہ بیوہ عورتیں کہیں جاب بھی نہیں کر سکتی۔ آپ ہمارے معاشرے سے، ایسے غلیظ معاشرے سے آپ واقف ہیں، تو آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کیا؟ کرائے کے گھروں میں لا کر آباد کر کے بچے پیدا کر رہے ہیں۔ ایک بیوی گھر مانگ رہی ہے اور دوسری کے پاس چلے جاتے ہیں، اس نے کچھ کہا تو تیسری کے پاس، اور اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے تحفظ مانگا تو آپ چوتھی کر کے لے آئے۔ آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب، عورت کمزور کب ہوتی ہے؟ وہ سوسائٹی اور خود اپنے ماں باپ پر بھاری کب پڑتی ہے؟ وہ مالی طور پر کمزور ہوتی ہے، گھر اس کا کرائے کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، بچے بھی اس کے ساتھ، نہ تو ایسی عورتیں سے کوئی شادیاں کرتا ہے، نہ اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے۔ ہاں، حرام کرنے کے لیے آ جائیں گے ایسی بیوہ طلاق شدہ مجبور عورتوں کے پاس، لیکن شادی اگر بول بھی دو نا کہ یار وہ بیچاری کسی کی طلاق ہو گئی یا 2 بچے ہیں یا بیوہ ہے تو شادی کر لے، تو پتہ ہے کیا جواب ملتا ہے؟ ابے کیا پاگل ہو گیا ہے؟ ایسی طلاق شدہ بیوہ سے شادی کون کرے گا؟ کون پالے گا اس کی ریوڑ کو؟ ہاں، اگر ویسے کوئی سیٹنگ ہو سکتی ہے تو کروا دیں یار، کچھ خرچہ پانی دے دیا کروں گا۔ یہ ہے طارق مسعود صاحب مردوں کا معاشرہ۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ نے بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیویوں کو کوئی عزت سے نکاح میں لے آئے گا؟ نہیں، وہ لوگ جو آپ کے بیانات سن رہے ہیں نا، وہ مرنے کے بعد آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ دیکھو طارق مسعود کو کہ کیسے بیانات دیتا پھرتا تھا، آج اس کے بیوی بچے کرائے کے گھروں میں رل رہے ہیں، کیا زندگی دے کر گیا۔ مسعود صاحب شادی کریں، لیکن اپنا نہ صحیح اپنے بیوی بچوں کا مستقبل روشن کریں۔ آپ کے جانے کے بعد ان کو کوئی کتوں کی طرح نوچ کر نہ کھائے۔ اپنی بیویوں کے لیے کچھ ایسا کر کے جائیں تاکہ آپ کی بیویوں کو کسی بھی مرد کی ضرورت پیش نہ آئے، تاکہ انہیں اپنے ماں باپ کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ویسے بھی عورتیں تو اگر بیوہ ہو جائیں تو آپ دیکھیں پاکستانی فلموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ عورت سلائی کڑھائی یا گھروں میں کام کر کے اپنے بچے پال لیتی ہے، اور حقیقت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ 75% عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں۔ ہاں، اگر عورت کو خواہش ہو مرد کی تو حرام کرنے سے بہتر ہے وہ نکاح کر لیں، کیونکہ زنا تو ہمارے اسلام میں حرام ہے۔ اچھا مرد وہی ہوتا ہے جو ایک شادی کرے، اپنے معاملات ایک بیوی کے ساتھ اچھے سے نبھائے، اس کو پیار محبت عیش و عشرت سے رکھے، اور اگر وہ جانتا ہے کہ وہ دوسری تیسری بیوی کو بھی یہ سب عیش و عشرت دے سکتا ہے تو ضرور کرے شادی، پر اپنی خواہشات شوق کی خاطر شادیاں نہ کرتا پھرے کہ میرے مرنے کے بعد تو عورت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ پہ توکل سب کا ہے، پر ہمارے ملک پاکستان کے جو حالات ہیں نا مفتی صاحب، وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہاں پر معصوم بچیاں محفوظ نہیں ہیں، یہاں لڑکوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ 4 شادیاں کر کے کرائے کے گھروں میں رکھ کر سمجھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ محفوظ رہ پائیں گی؟ سب سے پہلے مکان مالک گدھ بن جائیں گے، فرعون بن جائیں گے آپ کی بیوی بچوں کے لیے۔ اور یہ جو مشورہ دے رہے ہیں نا آپ کہ دیور جیٹھ کر لیں شادی، کزن کر دیں شادی بیوہ طلاق شدہ عورتوں سے، تو یہ بات بھی کان کھول کر سن لیں کہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں آج کے دور میں کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کو۔ یا تو اس آدمی کو یہ سنایا جاتا ہے کہ تجھے کنواری نہیں ملی تھی، یا پھر یہ بولا جاتا ہے کہ یار جگہ جگہ دودھ مل رہا ہے، گائیں پالنے کو کس نے کہا تھا۔ اور یہ سب مرد کے ساتھ نہیں، اس سے زیادہ عورت کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے کہ ہمارے بیٹے ہمارے بھائی کو بیوقوف بنا کر اپنے بچے پلوا رہی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ نفرت اور حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو نہ تو سسرال والے عزت دیتے ہیں، اور آدمی کر لے تو نفرت اور حقارت کا بیج اپنے بھائی یا بیٹے کے دل میں بھی ڈال دیتی ہیں۔ عورت کتنی عزت کر لے، جتنا احترام کر لے، لیکن آپ نے سنا ہوگا جو عزت دار ہوگا وہی عزت کی اہمیت کو سمجھے گا، جو خود عزت سے ناشنا ہوگا وہ عزت کے معنی کو کیا سمجھے گا۔ تو مفتی طارق صاحب اپنی زندگی پر ذرا غور کریں۔ بڑی گاڑی لے کر گھر میں بیوی بچوں کو بسانا زندگی نہیں ہوتا، ان کے اپنے جانے کے بعد کا سوچیں ان عورتوں کا۔ ایسے ہی آپ کے سارے ساز آپ سے ناراض نہیں ہوتی ہوں گی جن کا آپ اپنے بیان میں ذکر کرتے ہیں۔ معلوم چلتا ہے کہ آپ کے سسرال والے بھی آپ سے کوئی زیادہ
خوش نہیں ہیں اور وہ آپ کی کوئی زیادہ عزت نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کی باتیں، آپ کے بیان سنتے ہوں گے تو یہی بولتے ہوں گے کہ خود تو مسافروں والی زندگی گزار رہا ہے اور اب اپنے مرنے کے بعد ہماری بیٹی یا بیٹی کے بچوں کو بھی مسافر والی زندگی دے کر جائے گا یا خانہ بدوش والی زندگی۔ یہی سب بولتے ہوں گے آپ کے سارے سسرال والے۔ چوتھی شادی آپ نے کر لی، اس کا ذکر بھی آپ خوب ہنس ہنس کر سنا رہے تھے۔ 18 بچے آلریڈی آپ کے ہیں، اب 25 بھی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو ہمت طاقت دے، لیکن خدا را اپنی زوجاؤں کے بارے میں بھی سوچیں، صرف اپنی عیاشی و مزے کے لیے شادی نہ کریں۔ یہ کوئی پائیدار چھت نہیں ہے آپ کی جو آپ عورتوں کو دیتے پھر رہے ہیں۔ ابھی میڈیا میں بیٹھے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، اللہ نے تھوڑا بہت نواز رکھا ہے، بعد مرنے کے کوئی نہیں پوچھتا آپ جیسے مفتیوں کو۔ دیکھیں عامر لیاقت کو شادیوں کا شوق تھا نا، لیکن کیا ہوا، شادیوں نے ہی ان کی جان لے لی، بن گئے بیوی کا شکار، خود بھی مر گئے اور تیسری بیوی کو بھی جیل کے ہوا کھانے پولیس والوں کے عیاشیوں کا سامان کر کے چلے گئے۔ اللہ بس مغفرت فرمائے۔ مفتی صاحب یہ بات بھی بولا کریں کہ 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اور اجازت بھی ایسی جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اگر آپ کسی پر اپنی چپڑ چھاؤں کی چادر ڈال رہے ہیں تو ایسی ڈالیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ عورت پھر کسی تیسرے مرد کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ اب پھر بول رہی ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کا باپ والا سلوک ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے، پر اپنے بچوں اور بیویوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ کل آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیوی بچے یہی بولیں گے کہ ہمارے باپ کو تو صرف اپنی شادیوں سے مطلب تھا، ہمارے لیے تو کچھ نہ کر کے گئے، تو پتہ چلے دنیا تو ہو ہی گئی خراب، آخرت میں بھی کوئی صلہ نہ ملے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو اجازت مفتی صاحب، پر حقیقت یہی ہے۔ جاتے جاتے ایک پیاری سی بات، ہمارے معاشرے میں محبت منافقت سے اور منافقت بہت ہی پیار سے کی جاتی ہے۔ سید ارم خان کو اجازت، اللہ حافظ۔